دشمنوں کے خلاف معاشی محاذ پر جدوجہد بھی ناگزیر ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا بیان، کہا ملک کو اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے معاشی میدان میں بھی لڑنا ہوگا۔ ایران نے فوجی محاذ پر دنیا کو اپنی ترقی اور برتری دکھا دی، اب معاشی اور ثقافتی جہاد کے مرحلے میں بھی دشمنوں کو ناکام بنانا ضروری ہے۔ عوام مقامی طور پر تیار مصنوعات کے استعمال کو ترجیح دیں، کاروباری افراد ملازمین کو نوکریوں سے نہ نکالیں۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی امریکی فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے صبر و تحمل اور مفاہمت کا مظاہرہ کیا۔ دنیا نے ایران کے صبر اور مفاہمت کو دیکھا، یہ جابرانہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسن کہتے ہیں دباؤ اور جبر کی بنیاد پر مذاکرات ہرگز قبول نہیں۔ اس پر حکومت کے تمام ذمہ دار متفق ہیں۔ ہم مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن مسلط کردہ شرائط پر نہیں۔ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو گئی، ٹرمپ کا کانگریس کو خط، کہا 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی کشیدگی اب مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ 7 اپریل کو 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا حکم دیا گیا تھا، بعد میں مزید توسیع کی گئی۔ جنگ بندی کے بعد سے کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ اس صورتحال میں کانگریس سے 60 روز کے اندر منظوری لینے کی شرط اب لاگو نہیں ہوتی۔ آپریشن ایپک فیوری امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ خط اسپیکر کانگریس مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک کراسلی کو ارسال کر دیا گیا۔ آبنہ ہرمز پر امریکی ناکہ بندی سے ایران کو 4.8 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکسیوس کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں پینٹاگون حکام کے حوالے سے بتایا گیا امریکی فوج نے اب تک ایران کا تیل اور دیگر سامان لے جانے والے 40 سے زائد بحری جہازوں کا رخ موڑ دیا ہے۔ 31 آئل ٹینکرز خلیج میں پھنسے ہوئے ہیں جن میں تقریباً 5 کروڑ 30 لاکھ بیرل تیل موجود ہے۔ ایران کے 2 جہازوں کو تحویل میں بھی لیا جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق زمینی ذخیرہ گاہوں کی گنجائش ختم ہونے کے باعث ایران کو مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو مزید اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کیے جائیں گے۔ اسلحے کی مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو 2.5 ارب ڈالر کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کرنے کی منظوری تھی۔ اسرائیل کو بھی 99 کروڑ 24 لاکھ ڈالر کے ایڈوانس پریسیژن کل ویپن سسٹم فروخت، جبکہ قطر کو 4 ارب 1 کروڑ ڈالر کے پیٹریوٹ میزائل، متحدہ عرب امارات کو 14 کروڑ 76 لاکھ ڈالر کے ایڈوانس پریسیژن کل ویپن بیچنے کی بھی منظوری دے دی۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو مزید اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کیے جائیں گے۔ اسلحے کی مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو 2.5 ارب ڈالر کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کر دیے۔ امریکہ کے ایران جنگ میں اسلحے کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس پہنچ کے ثانیہ ایئرپورٹ پر کمیونسٹ پارٹی کے سینئر رہنما وانگ چیانگ نے الوداع کیا۔ پاکستان اور چین میں تعمیراتی مشینری، صحت اور میڈیکل ٹیکنالوجی سے متعلق معاہدوں پر دستخط۔ سینیٹر سلیم مانوی والا اور نائب صدر سینی گروپ اور چیئرمین نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ دونوں ملکوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدے پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاک چین 75 سالہ دوستی پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ دونوں ملکوں میں سہ فریقی تعاون سے سی پیک سے متعلق تعمیراتی مشینری اور آلات کی فراہمی کو فروغ حاصل ہوگا۔ اسلام آباد میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ کا جامعہ ابو القاسم تبلیغی مرکز اسلام آباد کا دورہ۔ محسن نقوی کے اسلام آباد تبلیغی مرکز کے اکابرین سے ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران اجتماع ملتوی کرنے پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ تبلیغی اجتماع کے لیے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے بھی آگاہ کیا۔ کہا تبلیغی اجتماع کے لیے مؤثر سیکیورٹی ٹریفک پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ تبلیغی اجتماع کے منتظمین کو پولیس لائنز میں خصوصی لیکچر کے لیے مدعو کیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی. ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم. 26 لاکھ مسافروں کے سفر کی گنجائش کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم قائم ہوگا. گکھڑ تا ایمن آباد 31.5 کلومیٹر طویل گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کی تکمیل کے لیے 12 ماہ کی مدت مقرر. ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 24 اسٹیشن بنیں گے, 2 انڈر گراؤنڈ ہوں گے. مریم نواز نے کہا, ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا. گجرانوالہ کے شہریوں کے لیے شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ دیں گے. سندھ بھر میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو کا الرٹ جاری. وسطی اور بالائی سندھ میں کل تک ہیٹ ویو برقرار رہے گی. نواب شاہ, جام شورو, دادو اور خیرپور سمیت کئی اضلاع میں پارہ 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی توقع. لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں آج سے 4 مئی تک وقفے سے بادل برسنے کا امکان. خیبر پختونخوا کے بالائی اور وسطی اضلاع میں آج سے 4 مئی تک بارش کی پیش گوئی. امریکی وزیر جنگ کا جرمنی سے 5000 فوجیوں کے انخلاء کا حکم. عمل 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہوگا. خبر ایجنسی کے مطابق یہ فیصلہ بظاہر ایران جنگ پر یورپ سے بڑھتے اختلافات کے تناظر میں کیا گیا. جرمن چانسلر نے ایران جنگ پر امریکہ پر کڑی تنقید کی تھی. ایرانی حملوں سے مشرق وسطی میں امریکہ کے بیشتر فوجی اڈے بری طرح متاثر. امریکی ٹی وی کی رپورٹ. CNN کے مطابق مشرق وسطی میں امریکہ کی کم از کم 16 فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا. حملوں میں اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا. کارروائیوں کے بعد خطے میں امریکہ کی فوجی موجودگی اور حکمت عملی پر سوالات اٹھنے لگے. امریکہ کے 61% عوام نے ایران پر جارحیت کو غلطی قرار دے دیا. واشنگٹن نیوز, ABC نیوز اور ایپسوس سروے کے مطابق 10 میں سے 9 ڈیموکریٹس اور 19% ریپبلکنز نے ایران کے خلاف جنگ کو غلطی قرار دیا. سروے میں اس سوال پر کہ امریکی صدر کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملا. 48% نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ لے کر چلے. 46% عوام نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ اچھی ڈیل کے لیے دباؤ بڑھائے, چاہے اس کے لیے دوبارہ فوجی کارروائی ہی کیوں نہ کرے. ایران کا آبنۂ ہرمز اور بحیرہ عرب کے قریب سمندری حدود میں نئے قواعد نافذ کرنے کا اعلان. ایرانی پاسداران انقلاب کے نیوی کمانڈر کہتے ہیں اقدام کا مقصد ان علاقوں کو سیکیورٹی اور خوشحالی کا مرکز بنایا جا سکے. ایران کے ساحلی پانیوں میں نگرانی اور کنٹرول کو مزید سخت کیا جائے گا. خلیج اور آبنۂ ہرمز میں 2000 کلومیٹر طویل ایرانی ساحلی پٹی پر مؤثر کنٹرول قائم کیا جائے گا. سمندری راستوں کو دیگر ممالک کے لیے امن اور معاشی خوشحالی کا ذریعہ بنایا جائے گا. امریکی بحریہ نے آبنۂ ہرمز سے ایرانی بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے مصنوعی ذہانت کا سہارا لے لیا. امریکی بحریہ کا سین فرانسسکو کی مصنوعی ذہانت کمپنی ڈومینو سے $99.7 ملین کا معاہدہ. امریکی بحریہ تیرنے والے ڈرون سے ایرانی بارودی سرنگیں تلاش کرے گی. AI ڈرونز کو نئی قسم کی بارودی سرنگ کی پہچان سکھانے میں 6 ماہ لگتے تھے. ڈومینو کی ٹیکنالوجی سے یہ کام چند دنوں میں ہو جائے گا. چین کا ایران سے متعلق جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار. جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور. اقوام متحدہ میں چین کے سفیر فوکانگ کی صحافیوں سے گفتگو. کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری اور سنجیدہ اقدامات ضروری ہیں. ایران پر دوبارہ حملوں کی باتیں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. آبنۂ ہرمز کو جلد از جلد کھولنا چاہیے. ایران کو اپنی پابندیاں اور امریکہ کو بحری ناکہ بندی ختم کرنا ہوگی تاکہ تجارتی سرگرمیاں بحال ہو سکیں. فریقین کے درمیان مخلصانہ اور بامقصد مذاکرات ناگزیر ہیں. عالمی برادری کو دوبارہ جنگ کے امکان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. برطانوی خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل پر آ گئی. امریکی خام تیل کی $102 فی بیرل میں فروخت جاری. گزشتہ روز عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $126 فی بیرل تک گئی. 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد قیمتیں نیچے آنا شروع ہوئیں. اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حملے. 2 بچوں اور خاتون سمیت 25 افراد شہید, 10 زخمی ہو گئے. حزب اللہ کے 40 ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. لبنان کی مزاحمتی تنظیم کی جوابی کارروائیاں. بنت جبیر میں ڈرون حملہ. اسرائیل کے 2 فوجی زخمی. اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان سے شہریوں کو انخلاء کا حکم دے دیا.
آپریشن غضب الحق کے اثرات، دہشت گرد حملوں میں کمی، اپریل میں دہشت گرد حملوں میں مارچ کے مقابلے 42% کی کمی۔ اپریل میں ملک بھر میں دہشت گردی کے 85 حملے ریکارڈ، مارچ میں تعداد 146 تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے اپریل میں 224 دہشت گرد جہنم حاصل کیے، حملوں میں 67 افراد جاں بحق ہوئے، مارچ میں تعداد 106 تھی۔ اپریل میں 100 افراد مختلف دہشت گرد حملوں میں زخمی ہوئے، زخمیوں میں 54 عام شہری جبکہ 46 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔